اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ ذوالحج قمری تقویم کے لحاظ سے سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، چونکہ اس ماہ مبارک میں حج جیسا عظیم فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام حج ہی کی مناسبت سے مشہور ہے۔ اس ماہ مبارک میں عشرہ ذوالحج کے ایام بڑی ہی اہمیت و فضیلت والے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال بھر کے دیگر ایام سے افضل قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس میں ایام تشریق جیسے اہم دن بھی شامل ہیں۔ اس میں بنیادی عبادات نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی جیسی اہم عبادات کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنا مبارک عشرہ ہے۔ اس عشرے کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس لمحے کو ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 9 ذوالحج کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنی زیادہ خوش قسمتی ہے کہ 9 ذوالحج جمعۃ المبارک کے دن آ رہا ہے، ایک جمعے کا دن اور دوسرا 9 ذوالحج کا دن۔ تو کتنی فضیلت ہوگی اس دن کی، اور اگر آپ اس دن میں یہ عمل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، اور اس عمل کا آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل بالخصوص رزق کے لیے ہے۔ اس عمل کی اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے گا، اور سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو میری تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے 9 ذوالحج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ جب آپ مٹھی بھر چاول لے لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے
اور تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ مٹھی بھر چاول لے لیں، اسے کسی برتن میں رکھ لیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا اور محبوب نام ہے اللہ الصمد۔ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 تسبیح اس نام کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام اللہ الصمد پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یہ 1 ہو گیا۔ یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو مٹھی بھر چاول آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان چاولوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ وظیفے کی ترتیب ذرا توجہ سے دوبارہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بھی شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ الصمد، اس نام کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر مٹھی بھر جو چاول آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد مٹھی بھر چاولوں میں سے آدھے چاول آپ نے کسی برتن میں ڈال کر انہیں اپنے گھر کی چھت پر ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے چرند پرند کھا سکیں۔ اگر آپ اپنے گھر کی چھت پر نہیں جا سکتے تو باہر کسی کھلے میدان میں رکھ دیں یا کسی قبرستان میں جا کر رکھ دیں، یا پھر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے چرند پرند آسانی سے ان چاولوں کو کھا سکیں، اور ان میں سے جو آدھے چاول ہوں گے انہیں کسی چیز میں ڈال کر آپ نے اپنے گھر میں رکھ لینے ہیں۔ یاد رہے کہ جو چاول بچ گئے ہیں آدھے چاول، انہیں کسی کپڑے میں ڈال کر انہیں باندھ کر اپنے گھر میں کسی خاص جگہ پر رکھ دیں، ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں وہ چاول محفوظ رہیں۔ انہیں دوبارہ ان چاولوں میں مکس نہیں کرنا جہاں سے آپ نے ان چاولوں کو لیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، اور جو بھی رزق آپ کے گھر میں آئے گا وہ رزق خیر و برکت والا ہوگا انشاءاللہ۔ جب دوبارہ اللہ رب العزت آپ کو ذی الحج کا مہینہ مبارک کرے، آپ کی زندگی میں دوبارہ ذی الحج کا مہینہ آئے تو 9 ذی الحج کے دن اسی طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں، اور جن چاولوں کو آپ نے 1 سال پہلے رکھا ہوگا
ہوگا ان پر دم کیا ہوگا، یہ وظیفہ پڑھ کر انہیں گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھا ہوگا، ان چاولوں کو وہاں سے نکال لیں اور جن چاولوں پر آپ نے دوبارہ یہ عمل کرنا ہوگا ان چاولوں میں مکس کر لیں، اور دوبارہ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ آدھے چاول آپ چرند پرند کو ڈال دیں اور آدھے چاول کسی کپڑے میں باندھ کر گھر میں رکھ لیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 9 ذی الحج کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔